حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے دنیا میں کیا تھا؟ یہ وہ سوال ہے جو ہم سب کے ذہن میں آتا ہے کہ کائنات میں انسانوں کے بسنے سے پہلے آخر کیا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز خواتین و حضرات۔ ایک صحابی نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول، زمین اور آسمان کو پیدا کرنے سے پہلے ہمارے پروردگار کہاں تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ کے سوا اور کچھ نہیں تھا، پھر اس نے پانی پر اپنا عرش بنایا، گویا یہ اس کائنات کی ابتدا تھی۔ پھر اللہ نے قلم کو پیدا کیا اور اس کو حکم دیا گیا کہ لکھ، اور قلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم اور اس کے علم سے قیامت تک کے ہونے والے سب کچھ لوح محفوظ میں لکھ دیا۔ اس کے بعد آسمان اور زمینوں کو 6 دن میں تخلیق کی گئی۔ یمن سے آئے ہوئے ایک وافد نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ ہم آپ سے دین کی سمجھ اور قلم کی ابتدا جاننے کے لیے آئے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ سب سے پہلے صرف اللہ تعالیٰ تھا، اس کا عرش پانی پر تھا، پھر اس نے قلم کو پیدا کیا، اس قلم نے لوح محفوظ پر قیامت تک ہونے والے تمام واقعات لکھ دیے، پھر آسمان اور زمین کو پیدا کیا گیا۔ اس کی جو ترتیب ہمیں روایات میں پتہ چلتی ہے وہ کچھ یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہفتے کے دن مٹی یعنی زمین کو پیدا کیا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے زمین بنائی تو وہ کانپنے لگی، پھر اللہ تعالیٰ نے اتوار کو اس میں پہاڑ بنائے زمین کو سہارا دینے کے لیے، ایسے جیسے اس میں کیل ٹھوک دی ہے، اس سے زمین ساکن ہو گئی۔ پیر کے دن اس میں درخت اگائے، منگل کے دن تکلیف، مصیبتیں، جراثیم اور بیماریاں بنائیں، بدھ کے دن نور کو پیدا فرمایا، جمعرات کو زمین میں چوپائے بنائے یعنی جانور اور پرندے، اور انہیں زمین پر پھیلا دیا، اور پھر جمعے کے دن کی آخری گھڑیوں میں یعنی عصر کے بعد آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ گویا اللہ تعالیٰ نے انسان کی پیدائش سے پہلے اس کی ضروریات کے لیے زمین اور اس پر تمام اشیاء پیدا فرما دی، اور نسل انسانی میں سب سے پہلے تخلیق حضرت آدم علیہ السلام کی تھی۔ وہ تمام انسانوں کے باپ ہے۔ انسانوں کی پیدائش سے پہلے فرشتوں کی اور جنوں کی تخلیق ہو چکی تھی۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کی وہ مخلوق ہے جن کا ٹھکانہ آسمان ہے، اور وہ زمین والوں کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ فرشتوں کو نور سے پیدا کیا گیا، جبکہ جنوں کی پیدائش آگ سے کی گئی، اور انسانوں کی تخلیق مٹی سے ہوئی۔ ابلیس جو کہ شیطان تھا، وہ بھی فرشتوں میں سے نہیں بلکہ جنوں میں سے تھا، اور اس کی تخلیق بھی آگ سے کی گئی۔ کچھ روایات سے پتہ چلتا ہے کہ آدم علیہ السلام سے 2000 سال پہلے جنات پیدا کیے گئے، اور جب وہ فتنہ فساد میں حد سے آگے بڑھ گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف فرشتوں کا ایک لشکر بھیجا، ان میں خوب مارا مارے ہوئی، اور اس میں فرشتوں نے جنوں کو تہس نہس کر دیا، اور وہ سمندروں کی جزیروں میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئے، اور آج تک ان کے رہنے کی جگہ یہی جزیرے ہیں۔ ابلیس یعنی شیطان جو کہ جنات کا سردار ہے، اس کا ایک تخت ہے، اور وہ تخت پانی پر ہے۔ ابلیس کا اصل نام عزازیل تھا، اور اس کی نافرمانی کے بعد اسے ابلیس کا نام دے دیا گیا۔ ابلیس کا وہ تخت حقیقتاً کس جگہ پر ہے یہ ہم نہیں جانتے۔ خیر، جب اللہ تعالیٰ نے زمین کو انسانوں کے ذریعے آباد کرنا چاہا تو انسانوں کی تخلیق فرمائی، کیونکہ جنوں میں انسانوں جتنی فہمت و فراست نہیں تھی۔ کہا جاتا ہے کہ جنوں میں سب سے زیادہ علم رکھنے والا جن 10 سالہ بچے کے برابر عقل انسانوں میں سے ایک رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کر کے اس میں روح پھونکی، پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین پر اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ ایسی مخلوق کو کیوں پیدا کرتا ہے جو زمین پر فساد کرے اور خون بہائے، اور ہم ہر وقت تیری تعریف اور پاکیزگی بیان کرتے ہیں، جس سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ فرشتوں کے اس سوال کے 2 مقاصد تھے، پہلا یہ کہ کیا یہ بھی جنوں کی طرح زمین پر فساد کریں گے، اور دوسرا یہ کہ کیا ہم سے تیری عبادت میں کوئی کوتاہی ہوئی ہے۔ بہرحال جب اللہ تعالیٰ نے آدم کو پیدا کیا تو زمین سے مٹی لانے کا حکم دیا، پھر اللہ تعالیٰ کے پاس اس کے حکم کے مطابق مٹی لائی گئی۔ وہ مٹی اللہ تعالیٰ نے زمین کے ہر کونے سے ہر جگہ سے اٹھوائی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ آدم کی اولاد زمین کے رنگ کے مطابق کوئی سرخ، کوئی سفید اور کوئی سیاہ ہے۔ اس مٹی کو پانی سے تار کیا گیا تو یہ 3 بن گئی۔ قرآن مجید میں بہت جگہ انسان کی تخلیق کے لیے ترب کا لفظ آیا ہے یعنی خشک مٹی، اور بعض دفعہ 3 کا لفظ آیا ہے جو کہ بھیگی ہوئی تر مٹی کو کہتے ہیں۔ جب پانی کو مٹی میں بھگویا گیا تو وہ لیس دار ہونا شروع ہو گئی، پھر اللہ تعالیٰ نے خود اس مٹی سے انسان کا ڈھانچہ تیار فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق فرشتوں کے سپرد نہیں کی بلکہ انسان کو خود ہی ایک مورتی کی صورت میں ڈھالا، اس کے بعد ایک مقررہ مدت تک اس کو چھوڑے رکھا، یہاں تک کہ وہ گیلی مٹی خشک ہو گئی اور اس کا رنگ سیاہ ہو گیا۔
اور اس میں سے بدبو آنے لگی۔ پھر وہ خشک ہو کے کھنکھناتی ہوئی مٹی بن گئی اور پھر آخر میں آگ پر پکی ہوئی مٹی کی صورت اختیار کر گئی۔ جیسے قرآن پاک میں فقرہ کہا گیا ہے، تخلیق آدم اللہ تعالیٰ کا ایک کرشمہ ہے۔ انسان کو ایک بہتر شکل عطا کی گئی۔ اس وقت انسان کا قد بہت لمبا تھا اور ان کے بعد آنے والے لوگوں کے قد گھٹتے چلے گئے۔ انسانوں میں سب سے لمبا قد حضرت آدم علیہ السلام کا تھا۔ ایک روایت میں آتا ہے حضرت آدم علیہ السلام کا قد 60 ہاتھ یعنی 60 میٹر بیان کیا گیا ہے۔ بہرحال جب اللہ تعالیٰ نے انسان کا ڈھانچہ بنا کر اسے خشک ہونے کے لیے ایک مقررہ مدت تک چھوڑ رکھا تو ابلیس یعنی شیطان اس کے ارد گرد چکر کاٹنے لگا۔ وہ اس ڈھانچے کو ٹھوکر مارتا تو اس میں سے ایسی آواز آتی جیسے خالی مٹی کے مٹکے سے آتی ہے، اور اس نے دیکھا کہ یہ ڈھانچہ پیٹ والا ہے تو سمجھ گیا یہ مخلوق اپنے آپ پر قابو نہیں رکھ پائے گی۔ آدم علیہ السلام میں روح ڈالنے سے پہلے فرشتوں کا گزر اس ڈھانچے کے پاس سے ہوا تو وہ گھبرا گئے۔ ابلیس اور ڈھانچے کے پاس سے گزرتا تو ٹھوکر مار کر کہتا تجھے کس خاص مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے، یہ کہہ کر وہ اس کے منہ کے راستے سے اس میں داخل ہو جاتا اور کمر کے راستے سے باہر آ جاتا۔ اور پھر اس نے فرشتوں سے کہا کہ اس سے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اگر مجھے اس پر مسلط کیا گیا تو وہاں اسے ہلاکت میں ڈال دوں گا، اور اگر اسے مجھ پر مسلط کیا گیا تو میں یقیناً اس کی نافرمانی کروں گا۔ یعنی ابھی آدم علیہ السلام میں اللہ تعالیٰ نے روح بھی نہیں پھونکی جس کی انسان سے عداوت اور دشمنی واضح تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام میں اپنی روح پھونکی۔ جیسے ہی روح اس مجسمے میں سر کی طرف سے داخل کی گئی تو آدم علیہ السلام کو چھینکیں آئیں۔ فرشتوں نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ الحمدللہ کہو۔ انہوں نے کہہ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی تعریف کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تجھ پر تیرا رب رحم فرمائے۔ جب روح ان کی آنکھوں میں داخل ہوئی اور ان کی آنکھوں نے جنت کے پھلوں کو دیکھا تو وہ غور و فکر کرنے لگے۔ پھر روح پیٹ میں داخل ہوئی تو کھانے کی طلب ہوئی، یعنی روح ابھی ٹانگوں تک نہیں پہنچی تھی اور کھانے کی خواہش محسوس ہونے لگی۔ جب حضرت آدم علیہ السلام میں روح پھونک دی گئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی پشت مبارک پر ہاتھ پھیرا جس سے قیامت تک کے آنے والے تمام لوگ باہر آ گئے۔ آدم علیہ السلام کی تمام اولاد ان کے سامنے ظاہر ہو گئی۔ یہ بات قرآن اور حدیث سے بھی واضح ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اولاد آدم سے انہی کے بارے میں اقرار کرایا، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ تو تمام انسانوں نے جواب دیا، ہم اقرار کرتے ہیں کہ تو ہی ہمارا رب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام میں روح پھونک کر فرشتوں اور جنوں سے انسانوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ ابلیس کے علاوہ وہ سب نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ابلیس سے پوچھا کہ تجھے کس چیز نے سجدے سے روک دیا؟ تو اس نے جواب دیا کہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے مٹی سے، گویا میں اس سے بہتر ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی سرکشی پر اسے سزا دیتے ہوئے فرمایا، اس جنت سے اتر جا، تجھے کوئی حق نہیں جنت میں رہ کر تکبر کرے۔ ابلیس نے جواب میں کہا، مجھے قیامت تک مہلت دی جائے، یعنی اتنی لمبی عمر دے دی جائے کہ قیامت تک مجھے موت نہ آئے جب تمام انسانوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تجھے ایک وقت مقررہ تک مہلت دے دی گئی۔ پھر ابلیس نے کہا، میں قسم کھاتا ہوں کہ میں انسانوں کی گمراہی کے لیے تیرے سیدھے راستے پر بیٹھ جاؤں گا، پھر میں ان کے آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے ان کے پاس آؤں گا اور تو انہیں شکر گزار نہیں پائے گا سوائے ان کے جو تیرے مخلوق کے بندے ہوں گے، اور وہ میرے بہکاوے میں نہیں آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے ذلیل و خوار کر کے وہاں سے نکال دیا اور فرمایا، ان میں سے جو شخص بھی تیرے حکم مانے گا ان تمام لوگوں سے جہنم کو بھر دوں گا اور میرے بندوں پر تیرا کوئی غلبہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح یہ واضح ہوا کہ سب سے پہلے گناہ تکبر تھا، اسی لیے علماء کرام کے مطابق تمام گناہوں کی جڑ تکبر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جہل نہیں بلکہ علم والا پیدا کیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام میں مکمل روح ڈال دی تو اپنے پیروں پر کھڑے ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ جاؤ فرشتوں کی جماعت کو سلام کہو۔ آدم کے سلام کے جواب میں انہوں نے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ تیرا اور تیری اولاد کا آپس میں ایک دوسرے کو تحفہ اور ہدایت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ابتدا میں ہی تمام نام سکھا دیے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آسمان اور زمین کی ہر چیزوں کا نام اور ان کا استعمال کرنا جانتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کا نام جب فرشتوں سے پوچھا تو ان کا نام نہیں جانتے تھے۔ پھر آدم علیہ السلام نے ان تمام چیزوں کا نام بتایا۔ تب اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں سے فرمایا، کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم
نہیں جانتے۔ پھر ایک روز جب حضرت آدم علیہ السلام سو رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بائیں پسلی سے اماں ہوا کو پیدا فرمایا اور انہیں حضرت آدم علیہ السلام کا ہم سفر بنایا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام بیدار ہوئے تو انہوں نے اماں ہوا کو ساتھ بیٹھے دیکھا تو انہوں نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں عورت ہوں۔ اماں ہوا قیامت تک آنے والے تمام عورتوں میں سے سب سے زیادہ خوبصورت تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں ہوا دونوں جنت میں رہتے تھے۔ انہیں نور کا لباس پہنایا گیا جب ابلیس نے انہیں گمراہ کرنا شروع کر دیا اور اللہ تعالیٰ نے جس درخت کے پاس جانے سے منع کیا تھا شیطان نے انہیں وہیں کھانے پر مجبور کر دیا اور اس پر جھوٹی قسم بھی کھائی۔ انہوں نے اس درخت سے کھا لیا اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے نور کا وہ لباس لے لیا اور ورنہ ہو گئے۔ وہ اس درخت کے پتے سے اپنے آپ کو ڈھانپنے لگے، لیکن اس گناہ کے بعد غرور اور تکبر کی جگہ وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے لگے۔ اس سے یہ بتایا گیا کہ خطا انسان کی فطرت کا حصہ ہے کیونکہ وہ فرشتوں کی طرح معصوم نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت سے نکل جانے کا حکم دیا اور فرمایا کہ تمام زمین پر رہو اور تم ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے۔ پھر وہ دونوں زمین پر اتر آئے اور انہی کے ساتھ ابلیس بھی زمین پر اتر آیا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں ہوا نے اپنے رب سے معافی کی کلمات بھی سیکھے تھے۔ ایک روایات کے مطابق حضرت آدم کو ہند میں جبکہ اماں ہوا کو جدہ کی زمین پر اتارا گیا۔ پھر وہ ایک دوسرے کو ڈھونڈنے لگے اور آخرکار میدان عرفات میں ان کی ملاقات ہوئی۔ ہر ولادت میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتی۔ سب سے پہلا جوڑا قابیل اور اس کی بہن کمین کا تھا اور اسی طرح زمین پر انسانی نسل کی افزائش شروع ہو گئی۔ تو دوستو امید کرتا ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر میری ویڈیو پسند آئی تو میری ویڈیو کو لائک کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو ایسی اچھی اسلامک ویڈیو ملتی رہے۔ تب کے لیے نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ۔